بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا ذا الجلال والاکرام الذی جعل ابا حنیفۃ الامام وزین ابا المنصور بالکلام وکثر الاحناف ووسع اہل السنۃ والجماعۃ بالاکرام والصلاة والسلام علی سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے شوال المکرم کے پہلے جمعۃ المبارک کی پر رونق اور رحمتوں بھری یہ گھڑیاں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان مقدس ترین اوقات اور لمحات میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پرخلوص دعا کرتے ہیں کہ خلاق لم یزل اہل اسلام کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، اور دوبارہ سے ہمیں وہ لازوال ماحول دیکھنا نصیب فرمائے جس ماحول کے اندر قرآن و سنت کی بالادستی، رب ذوالجلال کی حاکمیت اعلیٰ کا اعتراف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد آپ کی قیادت اور آپ کی رہنمائی کو اصحاب رسول نے جس طرح تسلیم کیا اور اسلام کے علم اور اسلام کے جھنڈے کے پھریرے کو دنیا کائنات کے اندر لہرایا، رب ذوالجلال ہمیں بھی وہ عظیم کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو رب ذوالجلال شوال المکرم کے وسیلہ جلیلہ سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے اقامت دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور آپ کے دور خلافت کے حوالہ سے چند گزارشات ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف، تقوی و طہارت، قرآن و سنت کی بالادستی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت و اتباع، اور خلفائے راشدین کے یعنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت فاروق اعظم، سیدنا حضرت عثمان غنی اور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے دور خلافت کو جس انداز کے ساتھ احسن طریقے سے نبھایا، ان تمام وجوہات کی بنا پر امت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی عمر قرار دیا ہے۔ ثانی عمر یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام حکومت اور عدل و انصاف، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام حکومت، یعنی حکومت کرنے کا جو سٹرکچر تھا، جو طریقہ کار تھا، جو انتظامی امور تھے، سیدنا فاروق اعظم اور خلفائے راشدین کے خلافت سے وہ نقوش لے کر انہوں نے بہترین طریقے کے ساتھ جو حکومت فرمائی، اس نظام حکومت کی وجہ سے آپ کو ثانی عمر یعنی اسلام کی تاریخ اور دامن میں دوسرا عمر ابن خطاب قرار دیا جاتا ہے۔ آپ عمر ابن خطاب ہیں تو آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے رب کا نظام قدرت دیکھیں، فرمائے یخرج الحی من المیت، اللہ سبحانہ و تعالی مردہ چیزوں سے زندوں کو نکال دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ میت سے، مردہ چیزوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ چیزوں سے زندوں کو اور زندہ چیزوں سے مردوں کو نکال دیتا ہے۔ توجہ ہے، زندہ چیزوں سے مردوں کو اور مردہ چیزوں سے زندوں کو نکال دیتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی نکالنے والا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوتے ہیں ظالم، فاسق، جابر بادشاہ مروان بن حکم کے، جو اہل بیت اطہار کا نہایت دشمن تھا۔ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے دشمن آئے ہیں، اہل بیت اطہار کا اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، جسے مروان بن حکم کہا جاتا ہے۔ مروان بن حکم کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عبد الملک اور دوسرے کا نام ہے عبد العزیز۔ عبد الملک یہاں پھر وہ خلافت کا نظام چلا، اور عبد العزیز سے حضرت عمر پیدا ہوئے۔ تو اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مروان کے پوتے ہوئے۔ توجہ فرمائیے میری طرف، مروان کے پوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ دیکھیے مردہ سے اللہ نے کیسی شخصیت کو پیدا کر دیا، ظالم سے، فاسق سے، فاجر سے، ڈکٹیٹر سے، ڈاکو سے، چور سے اللہ تعالیٰ نے کیسا باہمت، عالی مرتبت، بہترین اوصاف کا مالک، زاہد و عابد، تقوی و طہارت کا امام، بلکہ علم و آگہی کا مجدد سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرما دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں جہاں پہ مروان بن حکم کا خون دوڑتا ہے، وہاں پہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں ایک عالی مرتبت شخصیت کا بھی خون دوڑتا ہے، اور اس عالی مرتبہ شخصیت کا نام ہے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کہ معروف ہے کتب سیرت کے اندر اور تواریخ میں کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف کی وادیوں میں گشت فرما رہے تھے، اپنی رعایا کی خیر خبر کے لیے راتوں کو آپ جاگا کرتے تھے۔ یہ ہمارے حکمران تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، اپنی نیند کو اپنی ذات پر گویا کہ حرام کر رکھا تھا، راتوں کو خبر گیری کرنے کے لیے، حال احوال دریافت کرنے کے لیے آج خود بھی پہرا دیا کرتے تھے۔ جب آپ تھک ہار کر ایک گھر کی دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی تو اندر سے دو نسوانی خواتین کی آواز آ رہی تھی، ایک بوڑھی خاتون اور ایک نوجوان۔ بوڑھی خاتون اپنی جوان بیٹی سے پوچھ رہی تھی کہ کیا تم نے بکریوں کا دودھ دھو لیا ہے؟
تو اس بچی نے کہا کہ جی ہاں میں نے بکریوں کا دودھ دو لیا ہے. تو اماں کہنے لگیں کہ اچھا ایسا کرو کہ اس کو پھر ہم نے صبح فروخت کرنا ہے, آپ اس کے اندر پانی ملا لو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور آمدنی بھی ہمیں زیادہ ہو جائے گی. وہ خاتون کہنے لگی, وہ بیٹی کہنے لگی, اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عام منادی کروا دی گئی ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وقت کے خلیفہ نے عام اعلان کروا دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی ملاوٹ کا کاروبار نہ کرے ورنہ سخت سزا دی جائے گی. تو بڑی اماں کہنے لگی, بیٹا دیکھو نہ تو یہاں پہ وقت کا خلیفہ ہے اور نہ کوئی وقت کے خلیفہ کا کوئی کرندہ ہے کہ جو تمہیں یا ہمیں دیکھ لے اور ہماری باتوں کو سن لے. آپ پانی ملا لو, کون سا عمر ابن خطاب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو بیٹی نے کہا, اماں اگر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے تو فاروق اعظم کا خدا تو دیکھ رہا ہے. امام ابن جوزی نے اس روایت کو نقل کیا اور بے شمار لوگوں نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے عمر کا, عمر اگرچہ نہیں دیکھ رہے, عمر اگرچہ نہیں سن رہے, لیکن اللہ جو ہے حضرت عمر کا وہ دیکھ بھی رہا اور سن بھی رہا ہے, تو میں پانی نہیں ملاؤں. فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ یہ گھر دیکھ لو, صبح میں تمہیں اس گھر میں بھیجوں گا, لہٰذا اس گھر کی اچھی خاصی نشانی رکھ لو تاکہ تمہیں بھول نہ جائے. صبح ہو گئی, فجر کی نماز پڑھی, اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس گھر کے اندر جو خواتین ہیں معلومات لو کہ یہ کیا ماجرا ہے, کون ہے, کتنی خواتین ہیں, مرد کتنے ہیں اور کیا ان کا طریقہ کار ہے, گزر اوقات کیا ہے ان کا. اسلم گئے, معلوم کر کے آئے اور آ کر بتلایا کہ وہاں پہ ایک بڑی خاتون ہے عمر کی اور ایک نوجوان ہے. بڑی خاتون بیوہ بھی ہے, گھر کے اندر کوئی مرد نہیں, یہ جو جوان ہے یہ اس کی بچی ہے اور بیٹی ہے اور یہ غیر شادی شدہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی بھی شادی ہو چکی تھی, حضرت جو ان کے آگے بیٹے تھے عبد الرحمن ان کی بھی شادی ہو چکی تھی. آپ کے بیٹے تھے عاصم, وہ غیر شادی شدہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کا رشتہ اس بڑی خاتون کے گھر اس کی بیٹی کے لیے بھیج دیا اور اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کا عقد کروا دیا. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس بچی سے, وہ جو تقوی و طہارت کی بچی تھی, پاکیزگی والی, ان کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی عطا فرمائی. اس بیٹی کا نام رکھا لیلا اور اس بیٹی کی کنیت تھی ام عاصم. اپنے والد کے نام پر اس بچی نے اپنی کنیت رکھی ام عاصم, لیلا بنت عاصم بن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو لیلا جو تھی, اس لیلا کی جو پوتی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عاصم کی بیٹی, اس لیلا کا عقد ہوا مروان کے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ. لیلا ام عاصم, لیلا بنت عاصم اور مروان کے بیٹے عبدالعزیز بن مروان سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے ثانی عمر ابن خطاب سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. باپ صحابی اور تقوی و طہارت کا امام, ماں عظیم تابعہ اور تقوی و طہارت کی امام. جب ماں اور باپ متقی, پرہیزگار, خوف خدا رکھنے والے, قرآن و سنت کی بالادستی جن کی نگاہوں کے اندر محکم ہو اور مستحکم ہو, ایسے والدین سے پھر آگے اولاد بھی عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں جیسی پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے اور نسبت سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک خون بھی رکھا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور مروان کے پوتے, اور مروان کے پوتے ہیں, مروان کے پوتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے رب ذوالجلال کی قدرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت صالح اور تقوی و طہارت کی صالحیت اور آپ کو تقوی و طہارت عطا فرمایا تھا. بچپن سے ہی آپ خوف خدا رکھنے والے تھے. بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عالم بچپن میں چھوٹی سی آپ کی عمر تھی، 5-6 سال آپ کی عمر مبارک تھی کہ آپ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے شدت کے ساتھ رو رہے تھے، سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آہ بکا کر رہے ہیں۔ ادھر سے آپ کی والدہ ماجدہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا ہے اور وہ رو رہا ہے شدت کے ساتھ۔ قالت امہ، آپ کی اماں نے کہا ما یبکی کا یا بنیا، اے میرے بچڑے، میرے لختے جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری جان، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ کیا رنج پہنچا تمہیں کہ رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ سنیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5-7 سال کی عمر ہوتی کیا ہے، اس عالم میں اپنی والدہ کے پوچھنے پر جواب دیا۔ قالا، توجہ بھائی، فرمانے لگے ذکرت الموت، اماں جان مجھے موت یاد آ گئی ہے، موت یاد آ گئی ہے۔ ابھی دیکھو یہ کلی صحیح معنوں میں بظاہر اپنے شگوفے سے کھلی بھی نہیں، اور اسے مرجھا جانے کا اور اسے ختم ہو جانے کا اور عدم اور فنا کے پردوں میں چلے جانے اور موت کی آغوش اور وادی میں چلے جانے کا ڈر لاحق ہو گیا۔ کہا ذکرت الموت، اماں جان مجھے موت یاد آ گئی ہے۔ فبکت امہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ بھی موت کو یاد کر کے روتے رہے اور آپ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کی بات کو سن کر روتی رہی۔ چھوٹی سی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے اور ان کے والد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے اور تقریباً وہ مصر میں رہا کرتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی چاہت کے مطابق مدینہ شریف میں آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا آپ کے چچاؤں کے پاس۔ اور یہ واقعہ بھی اس طرح ہوا کہ حضرت عبدالعزیز بن مروان یہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں، آپ مصر کے گورنر تھے، تو چاہا کہ اپنے بیٹے کو وہاں لے جاتا ہوں، اپنے سامنے تعلیم و تربیت کا انتظام اور اہتمام کرتا ہوں، چاہا یہ کہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے بچپن کے اندر کہا ابا جان آپ کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ آپ میرے ساتھ مصر میں جائیں اور میری نگاہوں کے سامنے آپ رہیں اور آپ کی تعلیم و تربیت مکمل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ باپ جو اپنے بچے کو گر سکھا سکتا ہے زندگی کے، کوئی اور تو نہیں سکھا سکتا، لیکن کچھ ایسے مردان حق ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کائنات سے اپنے بچوں کو بچاؤ، ان کی نظر نہ لگ جائے، انہیں بچا کے رکھو، نظر حق ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے، اور نظر تو پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کی نگاہوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ، لیکن جہاں کہیں صالح، متقی، پرہیزگار، شرم و حیا والا بندہ، کوئی خدا ترس اور بندوں پہ رحم کرنے والا مل جائے، پھر اپنے بچوں کو اس سے نہ بچاؤ بلکہ اس اللہ والے کی نظر لگواؤ۔ اگر اللہ والے کی نظر لگ گئی تو کیا عجب کہ وہ بچہ ہی اللہ والا بن جائے۔ تو بچا کے رکھیے اوروں سے، مگر اللہ والوں کی نگاہ لگوائیے۔ تو جب آپ نے یہ چاہا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں تو اپنے والد سے مشورہ کیا، کہا یا ابا، اے میرے ابا جان، ابا غیر ذالک لعلہ یکون انفع لی ولک، ابا جان کیا کوئی اور صورت ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں؟ ٹھیک ہے کہ آپ منجے ہوئے سیاستدان اور حاکم وقت ہیں، گورنر ہیں مصر کے، اور جو آپ کے پاس رہ کر میں گر حاصل کر سکتا ہوں وہ کہیں شاید اور نہ ملے، لیکن کیا آپ کی صحبت کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے جو میرے لیے بھی زیادہ انفع، زیادہ فائدے والا ہو اور ابا جان آپ کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہو؟ ابا نے کہا بیٹا تم میرے ساتھ رہو، مجھے تو سب سے زیادہ اچھی یہی بات لگتی ہے۔ بات ہو رہی ہے عمر بن عبدالعزیز کی اور ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کی، بیٹے اور باپ کا ہم کلام ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو زیادہ فوائد حاصل کرو گے،
تو بیٹے نے کہا کہ میری نگاہ میں میرے پاس ایک اور راستہ ہے جو آپ کے پاس رہنے سے بھی زیادہ میرے لیے بھی فائدہ مند اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ابا نے پوچھا بیٹا وہ کون سا راستہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہو تو کم فائدہ، کہیں اور رہو تو زیادہ فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ترحلونی الی المدینہ، آپ مجھے مصر لے کر نہ جائیں، آپ مجھے رسول اللہ کے مدینے میں لے جائیں۔ آئے ہائے کیسی خواہش ہے! آج بیٹے کی خواہش ہے ابا میرا بینک بیلنس بڑا ہونا چاہیے، کوٹھی بنوا دو، مجھے وزارت دلوا دو، مجھے فلاں معاملات میں پھنسوا دو اور الجھا دو، مجھے دنیا کے اندر واڑ دو۔ پنجابی میں کہہ رہا ہوں، توجہ ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ترحلونی الی المدینہ، ابا آپ کے ساتھ مصر میں جاؤں گا تو فائدہ ہوگا، مگر اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رسول اللہ کے مدینے میں لے جائیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ابا نے پوچھا بیٹے مدینہ میں جا کر کیا کرو گے؟ کہا فقعد مع مشائخ قریش، کہ میں وہاں جا کر جو مدینہ کے بڑے بڑے مشائخ اور شیوخ اور حضور کے صحابہ ہیں میں ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کی زیارت کروں گا، ان سے علم دین حاصل کروں گا۔ ابا یہ والی بات میرے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ خالی حاکم وقت نہ بنوں، دین اور دنیا دونوں میرے پاس علوم ہوں، سیاست بھی اور حکومت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیاست اور حکومت کو چلانا کیسے ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی تو اندر مٹیریل ہونا چاہیے نا، اندر بھی تو آباد ہونا چاہیے، اندر بھی تو روشن ہونا چاہیے۔ اور بڑے سادے لوگ بڑے سادہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو اندر ہوتا ہے نا وہی باہر ہوتا ہے۔ اندر من کی کٹیا تاریک ہو، ظلم ہو، جہالت ہو، عداوت ہو، اندر ہی وہ سارا نظام میں انفس درہم اور برہم ہو تو وہ آگے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے؟ کعبہ مجھے آپ مدینہ میں لے جائیں۔ وہ مدینہ میں لے گئے، پھر ساری زندگی جو تھی یعنی زندگی کا اکثر حصہ آپ مشائخ مدینہ کے ساتھ رہے، وَتَجَنَّبَ شَبَابَهُمْ، اور اپنے شباب کو بچا بچا کر علم دین کو حاصل کرتے رہے۔ وَمَا ذَلِكَ دَعَبَهُ حَتَّى اشْتُهِرَ ذِكْرُهُ، حتیٰ کہ اتنی ملازمت اختیار کی، بڑے بڑے علماء کی، صحابہ کی اتنی ملازمت اختیار کی، اتنا پڑھا، حتیٰ کہ مدینہ شریف میں رہتے رہتے ہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف عالم دین بن گئے، آپ کا شمار کبار علماء میں ہونے لگ گیا۔ جس سال مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند دل بند راکب دوش مصطفیٰ امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں، اسی سال سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اب دو روایات ہیں، یا تو مصر میں چونکہ ان کے والد مصر کے گورنر تھے، یا مدینہ شریف میں، مگر میرا جو ذوق ہے وہ یہ کہ آپ کے والد 65 ہجری میں مصر کے گورنر ہوئے اور یہ پیدا ہوئے 61 میں، تو لہٰذا مصر والا قول کمزور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے اندر 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنے چچاؤں کے پاس عبداللہ ابن عمر جو بھائی ہیں حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تربیت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کتنے بڑے عاشق تھے، کئی مرتبہ میں نے بات عرض کی کہ اپنے گھر سے محض اس لیے نکلا کرتے تھے کہ میں نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنی ہے، اور حضور کے منبر مبارک پہ ہاتھ لگا لگا کے برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ جہاں پہ حضور ایسے ہی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے بھی رکے تھے، عمر بن عبدالعزیز وہاں تلاش کر کر کے، معلوم کر کر کے ان جگہوں پر جاتے جہاں جہاں حضور نے اپنے قدمین شریفین لگائے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا جا کر اپنی جبین کو جھکا جھکا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے چچا حضرت عبداللہ ابن عمر نے
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بچپن میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے, بچوں سے کہا کرتے تھے, دیکھنا بچوں ایک وقت آئے گا میں اپنے نانا جان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وقت کا خلیفہ بنوں گا, اور جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی ہے میں اسی طرح حکومت بھی کروں گا. اور پھر وقت آیا کہ آپ خلیفہ بھی بنے, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نظام حکومت چلایا تھا اس طرح نظام حکومت کو بھی چلا کر دکھلایا ہے. سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے علم و حکمت کے حوالہ سے دوسرے بڑے استاذ صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے والد نے باقاعدہ تنخواہ پر ان کو مقرر کیا تھا اپنے بیٹے کا اتالیق, اپنے بیٹے کا استاذ. حضرت عبداللہ ابن عمر تو چچا ہونے کی حیثیت سے تربیت فرماتے تھے, اور صالح بن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ آپ کی تربیت پر مامور فرمائے گئے تھے. اور ان کی تربیت کا آپ عالم دیکھیے, استاذ ہو تو پھر ایسا جو دنیا بھی اپنے شاگرد کی بنائے اور آخرت سے غافل نہ ہو, آخرت کو بھی بنائے. صالح بن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرپور آپ کی تربیت کا انتظام فرمایا. اور یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, مدینہ شریف کے اندر تھے تو اپنے بیٹے کو روک لیا, ان کو نہلایا دھلایا صاف ستھرا کیا بچپن کے عالم میں, اور ان کے سر میں تیل ڈالا اور ان کی مالش کی اور پھر ان کے بال شمارتی رہیں. تو جماعت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے کچھ تاخیر ہو گئی, ایک آدھ رکعت آپ کی چھوٹ گئی. صالح بن کیسان نے جب دیکھا کہ انہوں کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے, تاخیر ہو گئی ہے, تو آپ نے جماعت کے بعد ان کو بلا لیا اور پوچھا بیٹا کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے جماعت ادا نہیں کی اور آپ کی ایک رکعت قضا ہو گئی. تو وہ شہزادے تھے, انہوں نے کہا کہ امی نے مجھے نہلایا دھلایا اور میرے سر میں کنگھی کی اور وہ میرے بال کو سنوار رہی تھی کہ بالوں کو سنوارتے سنوارتے میری ایک رکعت رہ گئی. تو حضرت صالح بن کیسان نے, اب دو روایات ہیں, ناراض ہو کر ان کے والد کو مصر میں خط لکھا, اور ایک روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز چونکہ شہزادے تو تھے, انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ آج میرے استاذ نے میرے ہم جولیوں کے سامنے, کلاس فیلوز اور مکتب کے ساتھیوں کے سامنے مجھے کھڑا کیا اور سوال جواب کیے میرے استاذ نے مجھ سے. بار کیف صالح بن کیسان نے خط لکھا, یا ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز نے خود اپنے ابا عبدالعزیز بن مروان کو خط لکھا کہ آج استاذ نے مجھے کھڑا کیا کلاس کے اندر اور سوال جواب کیے. جب وہ خط پہنچا عبدالعزیز بن مروان نے وہاں سے ایک قاصد بھیجا مصر سے مدینہ کے اندر, کوئی دوسرا کام نہیں تھا, اور اس کو جو کہہ کر حکم دے کر بھیجا تھا اس نے اس حکم پہ عمل کیا اور عمل کر کے واپس چلا گیا. اب وہ قاصد مدینہ پہ پہنچا تو بچوں کو انتظار ہوتا ہے, جن کے والد شہر سے باہر ہوں یا ملک سے باہر چلے جائیں تو ان کو انتظار تو رہتا ہے. ابا خود نہ آئیں, ان کی کال آ جائے اور گھنٹی پر بچے دوڑتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے آپ سر بھی نہیں ہلاتے. جن جن کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کا صدقہ قدم قدم پہ برکات نصیب فرمائے. اتنا بڑا آپ کا دل ہے, اور اس دل کے اوپر ماشاءاللہ سر مبارک بھی ہے, سر تو ہلایا کریں ساتھ ساتھ, سبحان اللہ بھلے نہ فرمایا کریں. کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں نے تقریر کرنی ہے. ذرا مجھے یہ پتا چلے کہ آپ سن بھی رہے ہیں. بعض اوقات بندہ سنتے سنتے ہاں جی وہ فرما رہے ہیں کہ سن ہو جاتا ہے. اچھا توجہ فرمائے, میں یہ عرض کر رہا تھا شکایت پہنچ گئی. حضرت عبدالعزیز بن مروان بن حکم نے وہاں سے قاصد بھیجا کہ جاؤ اور جو کہا تھا وہ کر کے واپس آ جانا. قاصد پہنچا تو بات یہ کر رہا تھا کہ جن کے
باپ باہر ہوتے ہیں نا تو بچوں کو انتظار ہوتا ہے، وہ از خود آ جائے تو پھر کیا بات ہے، فون کی گھنٹی بھی بجے نا تو بچے دوڑتے ہیں کہ ابا کی کال آ گئی ہے. تو اب قاصد آیا ہے ابا کی طرف سے، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، لیکن اس قاصد نے اس بچے کے ساتھ کوئی بات نہ کی کہ وہاں سے آرڈر تھا کہ تم نے بات کوئی نہیں کرنی، اور ساتھ مصر سے وہاں سے اس طرح ساتھ لے کر آئے، اور عمر بن عبدالعزیز کا سر مونڈ دیا اور ساتھ پیغام دیا، بیٹا استاذ کا ادب تم پر فرض کر دیا گیا ہے. یہ تھا باپ، یہ تھی تربیت. آئندہ شکایت کی مہلت نہ ملے، یہ تعلیم و تربیت کا انتظام تھا. اور ادھر استاذ کا کردار دیکھیں، ایک رکعت اگر چھوٹتی ہے تو وہ اتنے تلملا اٹھتے ہیں کہ اپنے اس طالب العلم کی باز پرسش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک رکعت کیوں چھوڑ دی. تو یہ اتالیق تھے، اور اس ماحول کے اندر آپ کی جو تربیت ہے وہ کی گئی اور آپ کو پروان چڑھایا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ 87 ہجری سے لے کر 93 ہجری تک مکہ، مدینہ اور طائف کے گورنر بنا دیے گئے. جو ان کے چچا تھے عبد الملک، یہ بیٹے ہیں عبد العزیز کے، اور عبد العزیز کا بھائی ہے عبد الملک، اور عبد الملک اور عبد العزیز دونوں بیٹے ہیں مروان کے. تو عبد العزیز کا جو بھائی ہے عبد الملک، خلافت وہاں سے چلتی آ رہی تھی، مروان خلیفہ بنا، یزید کے بیٹے کے بعد مروان خلیفہ بنا، ٹھیک ہے نا، یزید کا بیٹا، اس کے بعد مروان خلیفہ بنا، اور مروان کے بعد عبد الملک خلیفہ بنا، عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ بنا، اور ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا، اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے. لیکن اپنے چچا زاد یعنی عبد الملک کے دور کے اندر آپ کو گورنر بنایا گیا مکہ، مدینہ اور طائف کا. ان 3 علاقوں کے آپ گورنر تھے 87 ہجری سے لے کر 93 ہجری تک. اور آپ نے اس وقت عروج پر تھی حجاج بن یوسف قاتل بدماش دہشت گرد جو تاریخ اسلام کے اندر گزرا ہے اس کا دور تھا، اور اس کے مظالم اتنے بڑھ چکے تھے کہ علامہ الحافظ سینکڑوں کی تعداد میں، اگر ہزاروں کہا جائے تو غلط نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس نے تابعین کو اور اصحاب رسول کو ناحق قتل کیا. وہ اصحاب رسول کہ جس سواری پر سوار ہو جائیں اور اس سواری کے نتھنے پر جو گرد و غبار پڑتا ہے وہ گرد و غبار بھی کتب و ابدال اور اغواز سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. ان اصحاب کو اور خیر القرون کے تابعین کو ناحق ظلمن لا تعداد اصحاب رسول اور تابعین کو شہید کر دیا گیا. جب اس کی بدماشیاں بڑھ گئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے معزول کرنا چاہتے تھے اور خط لکھا اپنے چچا زاد عبد الملک کو، اور عبد الملک کی بہن جن کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ ولید بن عبد الملک کی بہن اور عبد الملک کی بیٹی، اس کے ساتھ آپ کا عقد ہوا. ولید بن عبد الملک کو آپ نے خط لکھا کہ حجاج بن یوسف کو معزول کر دو. اپنے چچا زاد کو خط لکھا ولید بن عبد الملک کو کہ حجاج کو معزول کر دو. حجاج چونکہ چلاک آدمی تھا اس نے بھی دوبارہ خط لکھ دیا ولید کو، اور اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو باغیان اسلام نے گھیر رکھا ہے اور وہ تمہاری حکومت کے تخت کو الٹنا چاہتے ہیں. وہ ڈر گیا، بجائے اس کے کہ وہ حجاج کو معزول کرتا اس نے اپنے چچا زاد عمر بن عبدالعزیز کو معزول کر دیا. اس طرح 6 سال آپ گورنر مکہ و مدینہ و طائف رہنے کے بعد معزول ہو گئے. اب ولید بن عبد الملک جو ان کا چچا زاد تھا، اس کی بہن ولید کی فاطمہ بنت عبد الملک آپ کی زوجہ بھی تھی، اور اس طرح یہ برادر ان لا بھی تھا جس کو ہماری زبان میں برادر نسبتی کہا جاتا ہے. یہ سالہ بھی تھا ولید بن عبد الملک. معزول کرنے کے بعد
ولید بن عبد الملک یہ چاہتا تھا کہ اب اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے، اپنے بھائی کو خلیفہ نہ بنائے۔ ان کے باپ عبد الملک نے کہا تھا کہ پہلے بڑا بیٹا عبد الملک کا بڑا بیٹا ولید خلیفہ ہوگا اور ولید کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلیمان خلیفہ ہوگا، مگر ولید کی نیت بدل گئی اور وہ چاہتا تھا کہ میرا بھائی خلیفہ نہ بنے میرے بعد بلکہ میرا بیٹا بنے۔ عمر بن عبدالعزیز عظیم ترین ثبوت تھے اور اپنے خاندان کے اندر بہت بڑا ان کا نام تھا۔ ولید بھی ان سے مشورے لیا کرتا تھا، چونکہ ماہر سیاست تھے اور حکومت چلانے کے جتنے گر ان کو آتے تھے کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ بہر کیف یہ حجاب بن گئے، آڑ آ گئے اور اس کے بیٹے کو، ولید کے بیٹے کو خلیفہ نہ بننے دیا اور وصیت کے مطابق سلیمان بن عبد الملک کو ہی خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب سلیمان ان کے گن گاتا تھا، سلیمان ان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ سلیمان جب مرنے لگا اس کی بھی نیت بدل گئی کہ اپنے بیٹے کو میں خلیفہ بنا دوں، مگر وہ وہاں پر موجود نہ تھا۔ مجبوری کے عالم میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا۔ آپ خلیفہ بنے 99 ہجری کے اندر اور 101 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کو زہر دے دیا گیا الیاذ باللہ تعالی۔ 29 ماہ 2.5 سال کم و بیش آپ نے خلافت کی اور ان 2.5 سالوں کے اندر نظام حکومت جو درم برم ہو چکا تھا، ظلم، جبر، دہشت گردی، قتل و غارت، ناحق خون اور غریبوں کی، فقراء کی، کمزوروں کی جائیداد اور پراپرٹی پر جو غاصبانہ ملکیت تھی، حتیٰ کہ باغ فدق جو حال کے لیے خرچ ہوتا تھا، فقراء کے لیے، یتاماں کے لیے، مساکین کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا، ابن السبیل اور مسافروں کی ضروریات جس سے پوری کی جاتی تھی، اس باغ فدق کو بھی مروان جیسے بدماش انسان نے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا اور قبضہ جما لیا تھا اور اس کی ساری آمدنی از خود استعمال کرتا تھا اور آگے اپنی اولاد کو استعمال کرواتا تھا اور اپنی اولاد میں رشتہ داروں میں اس کو بانٹ رکھا تھا۔ یہی کام ولید بن عبد الملک بھی کرتا رہا، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے سلیمان بن عبد الملک بھی کرتا رہا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بنے 99 ہجری کے اندر، تو آپ نے جہاں پر عام منادی کروا دی اور بلکہ بڑا معروف یہ حوالہ ہے، بڑا اہم حوالہ ہے کہ جب سلیمان بن عبد الملک کا وصال ہو گیا، اس کی تدفین کے اندر اور سارے نظام کرتے کرتے اور بیعت کرتے کرتے وہ سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی، اگلا دن ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے چاہا کہ میں آرام کر لوں۔ آپ سونے کے لیے جب اپنے خیمے میں چلے گئے، اپنے غلام سے کہا کہ باہر کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا، چونکہ طبیعت کا ایک تقاضا ہوتا ہے میں کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ اٹھ کر فوراً جو امور مسلمین ہیں، مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کر سکوں۔ آپ سونے کے لیے اپنے خیمے میں اپنے گھر میں چلے گئے، باہر ایک قاصد اور حارث کھڑا ہو گیا، نگہبان کھڑا ہو گیا۔ آپ کے بیٹے عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے آئے، قاصد سے اجازت لی کہ میں اپنے والد سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا جی منع کیا گیا ہے۔ جب تکرار ہوئی تو باپ آواز سن کر باہر آ گئے، پوچھا بیٹا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آپ کے کندھوں پر ایک اہم ترین ذمہ داری آ گئی ہے اور آپ سونے لگے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح میں بادشاہ وقت کی تدفین کے اندر مصروف رہا، پھر بیعت کے معاملات تھے، اب کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں تاکہ فوراً اٹھ کر عصر کے بعد لوگوں کے، مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ سکوں، نمٹا سکوں۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ سوئیں گے اور سو کر اٹھ بھی جائیں گے؟ اگر آپ امور مسلمین کو ادا کیے بغیر سوئے کے سوئے رہ گئے تو یہ معاملہ آپ کے کندھوں پر آئے گا۔ حالانکہ اس کا تعلق فتویٰ کے ساتھ نہیں، تقویٰ کے ساتھ تھا۔ سو جاتے، آرام کر لیتے، نیت صاف تھی، بالکل ٹھیک تھی، فوت بھی ہو جاتے تو اجر پاتے، پکڑ نہ ہوتی، مگر یہ تقویٰ تھا، یہ صالحیت تھی، یہ ہے امامت، یہ ہے سیادت، یہ ہے حکمرانی، یہ ہے اپنی رعایا کا ڈر اور خوف، اور یہ ہے اپنی رعایا کے معاملات اور مسالے اور ان کے فوائد کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنا۔ آپ نے کہا بیٹا تم نے واقعی میری آنکھیں کھول دی ہیں،
جب تک آپ جیسے بیٹے ہوں تو عمر کو عمر بنانے والے رہتے ہیں. گھر والے گھسیٹ لیتے ہیں نا. اچھے خاصے متقی پرہیزگار صالح جو تندرست آدمی ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے مضبوط اور قوی ہوتا ہے اور صالحیت کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، فیملیز ہوتی ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، عزیز و قارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں جو انسان کو غلط راستے پر چلا دیتے ہیں. گھر والوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہ ٹیڑھے کو سیدھا کر دیں اور سیدھے کو ٹیڑھے راستے پر چلا دیں. کہا جب تک آپ جیسے صالح بیٹے موجود ہیں تو عمر کو عمر بنانے والے بھی اسلام کے دامن میں موجود رہیں گے. آپ فوراً اٹھے. آپ نے امور مسلمین کو نمٹاتے ہوئے عام منادی کروا دی کہ جس کا کوئی مال مغصوبہ ہے وہ آ کر شکایت درج کروائے اور یہ ان کے معاملات کو نمٹایا جائے. توجہ کیجئے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو مال مغصوب اموال مغصوبہ سب سے پہلے جو واپس کروائے، حقداروں تک ان کا حق پہنچایا، اس مال کا نام باغ فدق ہے. وہ عبد الملک اور مروان اور پھر عبد الملک، پھر ولید اور پھر سلیمان بن عبد الملک کی ملکیت سے نکال کر اور ان کے عزیز و قارب کی ملکیت سے اس باغ فدق کو نکال کر بیت المال میں اس کو جمع کروایا گیا. اور باغ فدق کی جو دیکھ بھال تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر پاک کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھ بھال کیا کرتے تھے. سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال میں باغ فدق کو جمع کروا کر اس کے کاغذات اور سارے جو معاملات تھے اس وقت کے، اس کا متولی اور متصرف اہل بیت اطہار کو دوبارہ بنا دیا گیا. بعض لوگ یہاں پر جو گمراہ لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں نے لوٹ لیا تھا اور حق اہل بیت اطہار کا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے ان لوگوں سے چھین کر اہل بیت کو دے دیا، تو یہ حق تھا حضرت مخدومہ کائنات کا جو ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا. میں کہتا ہوں ظالموں، تمہیں چوتھا خلیفہ راشد، تاجدار العطا، مشکل کشا، مولا کائنات علی المرتضیٰ نظر نہیں آتے؟ جب یہ حق تھا بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا، جب یہ حق تھا مخدومہ کائنات کا، تو حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے کہ نہیں؟ اب طاقت میں تھے، برسر اقتدار تھے، وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں. اللہ کا واسطہ ٹھنڈے دل سے تھوڑا سا سوچنا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آ کر تابعی ہو کر ان کو تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے مروانیوں کی ملکیت سے باغ فدق کو نکال کر بقول تمہارے اہل بیت کو وہ حق دے دیا کہ حقدار کو حق پہنچ جائے. وہ تو انہوں نے پہنچا دیا. مولا کائنات نے پھر یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ڈنڈی مت ماریے. عمر بن عبدالعزیز نے وہی کام کیا جو ابو بکر صدیق نے کیا، جو فاروق اعظم نے کیا، جو عثمان غنی نے کیا، اور اس کے بعد جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کیا. عمر بن عبدالعزیز نے وہی کام کیا جو پانچویں خلیفہ راشد سیدنا حضرت امام حسن مجتبی بن علی المرتضیٰ نے کیا. جناب مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کے شوہر مبارک، وہ بھی خلیفہ. آپ کے بیٹے حضرت حسن بھی خلیفہ. ان دو خلفاء نے اگر یہ مخدومہ کائنات ہی کا حق تھا جیسے یہ گمراہ فرقے سمجھتے ہیں، تحقیقی بات بھی ہے اور عقل میں بات بھی آنے والی ہے نا.
یہ کیسے ظلم برداشت کرتے رہے؟ 6 سال تک مولا کائنات علی المرتضیٰ، 4 سال کچھ ماہ تک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ خلیفہ رہے، 6 ماہ تک حضرت حسن مجتبیٰ خلیفہ رہے، خلیفہ وقت تھے، وہ نہ لے سکے اور وہ پراپرٹی اور جائیداد جو ان کا حق تھا حقداروں کو نہ پہنچایا، معاذ اللہ بقول ان کے وہ کام ایک تابعی نے آ کر دیا نہیں، واپس ضرور لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، مگر واپس لے کر دوبارہ انہیں بیت المال میں جمع کروایا، اور اس کا متولی اور متصرف اور دیکھ بھال کرنے والا، وہ دیکھ بھال ان 4 خلفاء کے دور میں اہل بیت اطہار کرتے رہے، دیکھ بھال اہل بیت کرتے رہے، اور سارا وہاں کا مال جمع کر کے بیت المال میں جاتا، اور پھر اس سے اہل بیت اطہار حضور کی ازواج کو حصہ ملتا، حضور کی آل اولاد کو حصہ ملتا، غرباء کو، فقراء کو، یتاماں کو، مساکین کو، مسافرین کو، نادار لوگوں کو اس باغ فدق سے حصہ ملتا تھا۔ جو کام رسول اللہ نے کیا وہی ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، مولا کائنات نے، حسن مجتبیٰ نے، اور وہی کام پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے۔ آپ بہت بڑے زاہد و عابد، متقی، عالم، مجتہد تھے، مجدد بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ نظام حکومت چلانے کے لیے مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے، اگر کوئی حاکم وقت بنتا ہے اس کو قرآن تو آنا چاہیے نا، قرآن شریف تو آنا چاہیے اسے، اب قرآنی معانی تو آنے چاہیے، حضور کی سیرت، آپ کی احادیث طیبہ، اسلامی لٹریچر، اس کا تو حافظ اور عالم ہونا چاہیے، اور پھر اس پر عامل بھی ہونا چاہیے۔ ایک بندے کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں تو وہ نظام حکومت کو قرآن و سنت کے مطابق کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ کیسے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے کے بعد اس ریاست کو مدینے والی سرکار تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا سکتا ہے؟ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر اور سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے نقش قدم پر کیسے ریاست مدینہ کو بنا کر چلا سکتا ہے؟ حضرت مجاہد بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ اتیناہ نعلمہ، کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے تاکہ ہم عمر بن عبدالعزیز کو سکھائیں، اس کو دین پڑھائیں۔ توجہ ہے، امام مجاہد خود بہت بڑے عظیم امام ہیں، قرآن کے بہت بڑے امام ہیں حضرت مجاہد، کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے کہ ہم ان کو پڑھائیں، لکھائیں، قرآن سکھائیں، تفسیر بتائیں، معنی بتائیں۔ کہتے ہیں کہ اتیناہ نعلمہ، ہم ان کے پاس آئے کہ ہم ان کو قرآن سکھائیں، فما برحنا حتی تعلمنا منہ، کہتے ہیں جب ان کے پاس گئے، بات چیت کی، گئے سکھانے تھے، خدا کی قسم اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کہ ہم ان سے سیکھ نہیں لیا۔ گئے پڑھانے تھے، خود ان سے پڑھ کر آ گئے۔ ہمارا ارادہ تھا ان کو قرآن پڑھائیں، جب ان کے پاس بیٹھک ہوئی، گفتگو ہوئی، انہوں نے ہمیں قرآن پڑھا کر بھیجا۔ ہمارا ارادہ یہ تھا ہم ان کو سمجھائیں، انہوں نے ہمیں سمجھا کر بھیجا۔ ہمارا ارادہ یہ تھا ہم ان پر قرآن و سنت کی گتھیاں سلجھائیں، کہتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے دریا بہا دیے۔ اور حضرت لیث کہتے ہیں اعلم الناس باصلہ و فرعہ، بنو امیہ میں اور بنو مروان کے اندر اپنی اصل اور فرع میں نہ ان کے آبا میں اتنا بڑا کوئی عالم گزرا، نہ ان کے بچوں میں اتنا بڑا کوئی عالم گزرا۔ اعلم الناس باصلہ و فرعہ، سب سے بڑے عالم تھے اپنی اصل میں، اپنی اولاد اور فرع میں۔ وما كان العلماء عند عمر بن عبد العزیز الا تلامذۃ، کہتا ہے بڑے بڑے محدثین، چوٹی کے محدثین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاں کہیں پر اونچ نیچ ہو جاتی تھی نا، توجہ کیجئے گا،
جہاں پر بتقاضۂ بشریت کہیں اونچ نیچ ہو جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم از خود خواب میں تشریف لا کر ان کی دستگیری فرما دیا کرتے تھے، خود ان کو پڑھاتے اور ان کی تربیت فرمایا کرتے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، آنکھ لگی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا، اور 27ویں کی شب کو بھی میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا، سورہ جمعہ کی آیات تشریحات، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رسول کا تزکیہ فرماتے تھے، پاک کرتے تھے، پڑھاتے تھے، سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ جس طرح حضور ان کی تربیت فرماتے تھے، صبح قیامت تک اگر کوئی صالح متقی پرہیزگار حضور سے پڑھنا چاہے تو اللہ اپنے محبوب کو اذن دیتا ہے، سرکار دو عالم آج بھی اللہ کی عطا سے پڑھانے پر قادر ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم عرض کر دوں، توجہ فرمائیے گا، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم آپ لوگوں کی تربیت کریں، بھائی توجہ کیجئے گا۔ اکثر لوگ تو وہ میرے پاس آتے ہیں نا، جی ہمیں کوئی خطیب چاہیے، امام چاہیے، تو میں ان کی حالت دیکھ کر مجھے پوچھنا پڑتا ہے، آپ کو مدینے والا چاہیے یا کوئی چائنا والا چاہیے؟ وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں چائنا والا چل گیا تو ٹھیک ہے، نہ چل جاتے واپس کر جایا جائے۔ ان پڑھ جاہل میری طرح کے گنوار لوگوں کو ممبروں پر لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارا مولوی، اس کو بیچارے کو کچھ بولنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ سواد پر لگے ہوئے ہیں، چس آنی چاہیے، بازیاں لوا چھڈے ساڈیاں۔ اے میرے ہاتھ ویکو، کوئی تعمیری کم کرو، علم کو پروموٹ کرو، اس کو کندھا دو، اس کو سہارا دو، ان کے دست و بازو بنو، اور پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کرو اور انہی کو سنو اور انہی کے پاس بیٹھو۔ خدا کی قسم، جہاں پر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں، رؤیا میں خود ان کی تربیت بھی فرما دیا کرتے۔ آپ خلیفہ بنے تو یہ روایت بڑی معروف ہے، انہ رآ رسول اللہ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، فی النوم، خواب کے اندر، وہو یقول، آپ فرما رہے تھے، اذن یا عمر، اے عمر بن عبدالعزیز میرے قریب ہو جاؤ۔ قالا، کہتے فدنوت حتی خشیت ان اصیبہ، توجہ یار، کہتے ہیں حضور میں قریب ہو جا، کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہو گیا اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ کہیں پہ میرا بدن حضور کے بدن کے ساتھ نہ لگ جائے۔ ادب کی انتہا دیکھیں، میں کہاں پہ، میرے آقا کہاں پر۔ کہتے فدنوت، میں قریب ہو گیا، حتی خشیت ان اصیبہ، میں ڈر گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا کہ کہیں میرے کپڑے حضور کے لباس کو نہ لگ جائے۔ میں کہاں پہ، میرے آقا کہاں پر۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا، فقال، حضور نے فرمایا، اذا ولیتا، جب تجھے ولی بنا دیا گیا ہے، حکمران بنا دیا گیا ہے، فعمل نحو من عمل ہذین، اے عمر بن عبدالعزیز جب تجھے ولی بنا دیا، خلیفہ بنا دیا ہے، کان کھول کر سنو، امور خلافت ایسے ہی سر انجام دینا جیسے میرے ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم نے سر انجام دیے۔ ان کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے نظام خلافت کو چلانا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان بن حکم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت زاہدہ، عابدہ، سخیہ اور غنیہ عورت، نہایت بارسا خاتون، مروان کی بیٹی ہے، مروان کی پوتی ہے، عبد الملک کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، جو زوجہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ اس لیے جب بنو امیہ والوں کو گالی دو، توجہ، بنو امیہ والوں کو گالی دو تو ایک ہاتھ میں اپنا ایمان دے کر گالیاں دیا کرو۔ بنو امیہ میں اگر ظالم، جابر، فاسق، فاجر، بدماش، دہشت گرد گزرے ہیں
اور بنو امیہ کے اندر خدا کی قسم وقت کے امام بھی گزرے ہیں، 20 کی تعداد میں صحابہ رسول گزرے ہیں۔ میں ایک کا نام بتا دیتا ہوں، ایک تو اتنا عظیم ثبوت ہے بنو امیہ کا، رسول اللہ نے یکے بعد دیگرے بنو امیہ کے خاندان میں اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ بنو امیہ کے عظیم فرد ہیں، ثبوت ہیں، اور گالیاں دیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ علماء کے پاس بیٹھو، عرفاء کے پاس بیٹھو، دانا لوگوں کے پاس بیٹھو، حکماء کے پاس بیٹھو، عقل والوں کے پاس بیٹھو، پنجابی میں بھی کہہ دیا بندے دے پترا کول بہو، ظالموں کے پاس، فاسقوں کے بعد گمراہوں کے پاس، بے ایمانوں کے پاس مت بیٹھو، وہ تمہاری عقل کاٹ دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اندر سے ان کا ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے اور وہ خود کو حاجی نمازی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بنو امیہ پہ لعنت معاذ اللہ۔ تمہیں کیا پتا ہو ظالموں کہ بنو امیہ کے اندر کتنے عظیم ترین ثبوت ہیں۔ رسول اللہ تو بیٹیاں دے بنو امیہ کے خاندان کے اندر، سارے وقت کے امام نہیں تھے، جابر بھی یہاں پہ ہوئے، ظالم بھی ہوئے، بدماش بھی ہوئے، لیکن صالح، متقی، پرہیزگار، ائمہ، اصحاب رسول، ان کا بھی تو ذکر کرو۔ یوں کہو اللہ ظالموں پہ لعنت فرمائے، ہاں یہ کہو، اگر کہنا ہی ہے کلیجے میں اگر ٹھنڈ پڑتی ہے تو یوں کہو اللہ ظالمین پر لعنت فرمائے، اللہ متقین کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح مروانیوں کو جب گالی دیتے ہو کہ آل مروان پر لعنت، کیا پتا آل مروان میں کون کون ہے؟ چلو آل مروان میں 2 نام میں نے بتا دیے ہیں، عمر بن عبد العزیز بھی آل مروان میں سے ہیں، پوتے ہیں مروان کے، بیٹے ہیں عبد العزیز کے، اور عبد العزیز بیٹا ہے مروان کا۔ اور فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان، یہ بھی پوتی ہے مروان کی، اور سیدہ صالحہ متقیہ پرہیزگار، اسلام کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ گالی دیتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے بندے کو سوچنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بنو امیہ میں نکاح فرمائے اور خاندان سفیان میں فرمائے، ہے توجہ؟ حضرت علی المرتضیٰ نے بنو امیہ میں نکاح فرمایا۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کس خاندان میں دی تھی؟ آپ بڑے مجتہد ہیں نا، ذرا بتایا کریں نا ساتھ ساتھ۔ بنو امیہ میں دی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنو امیہ میں، ابو العاص کی بیوی زوجہ، ابو العاص بنو امیہ میں سے۔ عثمان، 3 بیٹیاں، حضور کی کتنی بیٹی ہیں؟ اونچا بولو نا، 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں رسول اللہ نے بنو امیہ میں دی ہیں، اور 1 بیٹی بنو ہاشم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ اس لیے سوچا کرو پہلے، گالی دیتے ہوئے اور اپنی بڑھاس نکالتے ہوئے ظلم مت کرو اپنے ایمان اور دین کے ساتھ۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا میں بات کو ختم کر دوں، زینب کی بیٹی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ جن کو اپنی گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے۔ بنو امیہ کی بیٹی کو، خاندان بنو امیہ کی بیٹی کو حضور گود میں لے کے نماز پڑھتے ہیں۔ تیری زبان تے نہ آ جائے تے تو بھر جانا، رسول اللہ تے نماز نو چک کے پڑھ دین۔ جو لاڈ، جو ناز، جو پیار، جو نخرے حسنین کریمین کے اٹھائے ہیں، رسول اللہ ادھر بھی نانا ہے، رسول اللہ ادھر بھی نانا ہے، ان کو بھی نماز میں اٹھاتے کھلاتے رہے، ان کو بھی اٹھاتے اور کھلاتے رہے۔ توجہ ہے؟ حضرت مخدومہ کائنات کا وصال ہو رہا تھا، فرمایا علی مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد تم میری بہن زینب کی بیٹی سے نکاح کرو گے، بنو امیہ میں تم کرو گے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کی بھانجی حضرت زینب
بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، اور حضرت امیمہ بنو امیہ میں سے ہیں. حضرت حسن بنو امیہ کے اندر نکاح کرے، حضرت حسین بنو امیہ کے اندر نکاح کرے. اور تو میں کس باغ دی مولی ہاں؟ مولی صاحب کوئی توجہ فرماؤ. میں مولوی صاحب نہیں کہہ رہا، کہیں ناراض نہ ہو جانا. اور مولی صاحب آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ بڑے بڑے ائمہ تو ادھر نکاح کرتے رہے. ناراض نہ ہونا مجھ پر، حقیقت بتا رہا ہوں. اپنے دین اور ایمان کو محفوظ کرو، اور دین اور ایمان محفوظ ہوگا اہل اللہ، عرفاء، اولیاء اور بندگان خدا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معیت، ان کی سنگت اور ان کا قرب نصیب فرمائے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار آج بھی ہے، اور یہ صدیوں تک بلکہ صبح قیامت تک رہے گا. رب ذوالجلال ہمیں ان کا جانشین بننے کی توفیق عطا فرمائے.